اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر کہ اس نے ہمیں آج کا دن اور توفیق دی اور ہمارے نصیب میں کیا کہ ہم اپنی صبح کا آغاز اس کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 173 نمبر آیت جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ذکر ہو چکا کل کی کلاس میں اور اس سے پہلے ایک کلاس میں، اس میں اللہ نے کہا آیت نمبر 168 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں۔ یہاں پر ذکر ہوا لوگوں کے لیے کہ اے لوگو، عوام الناس۔ اس کے بعد جو کل ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 172 172، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شروع کیا اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ وہ پہلی آیت جو ہے وہ عوام الناس کے لیے، یا ایھا الناس۔ یہ دوسری آیت جو جہاں پر آئی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب اس آیت میں اور اس آیت میں تھوڑا سا فرق وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا۔ وہاں پر ذکر ہوا عوام الناس کے لیے، کیا ذکر ہوا؟ پاک چیزوں، حلال اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ، حلال اور صاف ستھری چیزوں میں سے کھاؤ، زمین میں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ وارننگ بھی دے دی عام انسانوں کو، سب انسانوں کو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایمان والوں کو، مومن ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان کو کہتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، طیب چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی، یعنی اللہ نے جو رزق عطا کیا اس میں جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ، وشکرو، اور شکر کرو، اللہ وشکرو اللہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، اسی کی عبادت کرتے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ایمان لے کے آئے ہو، اور اگر واقعی اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر چلتے ہو اور اس پہ یقین رکھتے ہو، اس پہ ایمان رکھتے ہو، تو طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا، اور شکر گزار بنو، شکر گزار کرو، شکر کرو، شکر ادا کرو۔ تو شکر ادا کرنا ایک مومن کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا عمل کرنے کی اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ یقیناً شکر اس کی زندگی میں ایک بہت اہم
رکن کی حیثیت سے، ایک بہت اہم موضوع کی حیثیت سے اس کی زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ مطلب ایک عام جنرل مطلب ماحول میں ادھر ادھر دیکھیں تو وہ لوگ جو زیادہ عبادت گزار ہیں، زیادہ وہ دین کی طرف مائل ہیں، وہ اللہ کا شکر کرنے میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں ہم سے۔ تو یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، کہ ایمان والے جو ہیں اگر وہ سچی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رزق سے دی ہوئی جو چیز اللہ نے جو رزق دیا ان میں سے اس کو استعمال کر کے پاک چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 173، 173، شاید میں نے 174 کہہ دیا شروع میں، بہرحال آیت نمبر 173، 173، یہ بہت اہم آیتوں میں سے ایک آیت جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم پیغام ہمارے اوپر کھولنے والی ہے۔ کیا ہے؟ انما، بے شک، حرما، حرام کیا گیا، حرما اس نے حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا یا سور کا گوشت، وما اور جو اہلا پکارا گیا، بھی اس کو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر، اللہ کے واسطے کے بغیر، فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور ہو گیا، جو کوئی اضطراب میں آ گیا، جو کوئی مجبور ہو گیا، غیر، نہ باغن سرکشی کرنے والا ہو، بغاوت کرنے والا ہو، ولا اور نہ ہی عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا پس نہیں تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں ہیں جن کو حرام کر دیا، اور ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر آ گیا اس آیت میں۔ اب یہاں پر میں اگر پچھلی جو 2 آیتیں تھیں ان کا اور اس کا مختصر سا کمپیریزن کرنا چاہوں کہ پہلی 2 آیتوں میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ زمین میں ہے 2 شرطوں کے ساتھ، کہ وہ حلال ہو، آپ کے لیے جائز ہو اس کا استعمال کرنا، اور طیب ہو، پاک ہو، وہ چیز ناپاک نہ ہو، پاک ہو، اوپن، جتنی بھی چیزیں ہیں حلال اور طیب۔ اور جو دوسری آیت جس کا ذکر آج کیا گیا پھر، کہ اس میں ایمان والوں سے کہا کہ کھاؤ طیب چیزوں میں سے، جتنی جو طیب چیزیں، پاک چیزیں دی گئیں، اللہ نے جو پاک چیزیں جن کو پاک کر دیا وہ سب کے سب کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، جو جن چیزوں کو کھانے کا یا یوز کرنے کا حکم ہوا، وہ اس کے لیے کوئی بریکٹ نہیں لگائی گئی، اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ڈرا کی گئی، اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اور جب ان چیزوں کا ذکر ہوا جو ہمارے اوپر حرام کر دی گئیں، جو ہمارے اوپر ناجائز کر دی گئیں، تو ان چیزوں کو ایک دائرے کے اندر سمو دیا گیا، ان کو ایک بریکٹ میں بند کر دیا گیا، ان کو ایک چھوٹی سی کنجی میں ڈال دیا گیا کہ یہ بریکٹس ہیں، یہ حدیں ہیں، ان حدوں کے اندر جو چیز آئے گی وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے باہر جو چیز آئے گی
قرآن اور حدیث کی رہنمائی سے تمہیں استدلال کر کے وہ چیز استعمال کر سکتے ہو۔ بہت کھلی نشانیاں ہیں بہت ساری چیزوں کی جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں جن کا ذکر نہیں تھا قرآن میں یا حدیث میں، ان چیزوں کو حلال یا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے ہی ہدایات لے کر ثابت کیا گیا۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کریں گے یقیناً۔ آیت کی طرف پہلے رجوع کرتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ انما بے شک حرم علیکم، تم پر حرام کیا گیا، المیتۃ مردار، میتۃ مردار۔ اب مردار کیا ہے؟ مردار ہے کوئی ایسا جانور جو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اب حلال طریقے سے ذبح کرنا، اس کا طریقہ، اس کی قانون، اس کے اصول، وہ سب کے سب حدیث میں یا شریعت میں، ہماری جو شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، اس میں بہت واضح کر دیا۔ جب وہ تفصیل آئے گی یا جب حدیث میں اس ٹاپک پہ ہم پہنچیں گے تو اس پہ یقیناً ڈسکشن ہوگی، لیکن ایک عام فہم سی بات ہے کہ مسلمان جو بھی جانور کھاتا ہے وہ اس کو ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیل، گائے، بکری، اونٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جانور جو ہیں، جب ان کو کھایا جاتا ہے، جب ان کو استعمال کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے جو بھی قانون ہے کہ تیز چھری ہوگی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس سے پہلے، ٹھیک، وہ سارے ریچول جو ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا جانور جو کسی بھی وجہ سے مر گیا، کسی بھی وجہ سے اس پر موت وارد ہو گئی، کسی حلال طریقے کے بغیر، ذبح کیے بغیر اگر وہ جانور مر گیا، جیسے طبعی موت مر جانا، عام مطلب ہر زیرو کی ایک زندگی کا وقت ہے، تو مر گیا، یا کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کہیں سے گر کر مر گیا، یا آج کل جو نان مسلم جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر گوشت کو بنانے کے لیے یا جانور کو مطلب کاٹنے کے لیے، اس کا گوشت استعمال میں لانے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے، مطلب الیکٹرک شاک دے کے بھی ان کو مارا جاتا ہے، یا ان کو مطلب شوٹ کیا جاتا ہے ان کے سر میں گولی یا بلٹ جو ہے وہ ماری جاتی ہے، جس سے وہ اسی وقت فوراً سے پہلے وہ مر جاتے ہیں جو جانور۔ یا اس کے علاوہ کسی دوسرے جانور نے ان کا شکار کیا، کسی حرام جانور نے ان کا شکار کیا تو وہ بھی مر گیا۔ تو اس طرح کا جتنے مردار ہیں، جتنے مردہ جانور ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ والدم، اور خون، یہاں پر خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون۔ وہ خون جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ وَلَحْمَ، اور گوشت، الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، خواہ اس کو ذبح کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ہر صورت میں حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ دو جو ورڈ ہیں میتۃ اور خنزیر، یہاں پر ہمیں طیب چیزوں کا بھی ہے کہ میتۃ مردہ، وہ چیز جو تمہارے لیے حلال ہے لیکن مردہ نہیں ہے، طیب ہے، پاک ہے، وہ چیز ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لیکن وہ اگر وہ مردہ ہو گیا وہ جانور تو پھر وہ جائز نہیں، پھر وہ طیب نہیں۔ خنزیر چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کسی بھی طریقے سے حاصل کی جائے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ تو لحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا گوشت، وما، اور جو اہل
پکارا گیا بھی اس کو لغیر لغیر اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے بغیر، اللہ کے کسی غیر اللہ کے واسطے غیر اللہ کے۔ یہ بات بہت اہم ہے یہاں پر سمجھنے کی، کیونکہ پہلے جو دو تین چیزیں آئی تھیں، میتتا دمہ، میتتا دمہ لحم الخنزیر، وہ فزیکل اپیرنس رکھتی ہیں، وہ مادی وجود رکھتی ہیں یہ تینوں چیزیں، لیکن یہاں پر مادی وجود کے ساتھ ساتھ آپ کا روحانی وجود جو ہے اس کا عمل دخل ہے، کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا جانور، کوئی بھی ایسا رزق جو کسی غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا ہو، یا کسی غیر اللہ کے لیے جس کی قربانی کی گئی ہو، یا کسی غیر اللہ کو کی نظر کے لیے اس کو پیش کیا جائے، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو بھی ہے، کیونکہ اس میں کچھ اختلاف رائے ہے۔ اختلاف رائے اس آیت کے مطلب کی بنا پر نہیں، روحانی طور پر کچھ سیکٹس ایسے ہیں جن کے کچھ اعمال جو مشکوک ہو جاتے ہیں اس آیت کی وجہ سے، مشکوک ہو جاتے ہیں یا شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اب شک کے دائرے میں جو چیز آ جائے، جب تک وہ کھلے عام آپ پر ہر طرح سے شرعی عذر کے بغیر واجب مطلب واضح ہو جائے، تو اس وقت وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شک میں ہی ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس صورت میں ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو شک ہے وہ اگر کل کو ہماری زندگی میں واضح ہو جائے، یا اگر زندگی میں واضح نہ بھی ہو، قیامت کے دن اگر وہ واضح ہو گیا اور وہ ہمارے عمل کے خلاف ہو گیا، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ نیگیٹو پہلو یا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا ہماری کامیابی پہ۔ تو کوئی بھی چیز جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، یا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کی جائے، یا کسی غیر اللہ کو پکار کر، اس کا نام پکار کر اس کو پیش کیا جائے، تو وہ جائز نہیں، وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اس میں اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں تو ہماری جو معاشرے میں جو رائج رسومات کہہ سکتے ہیں، یا خرافات کہہ سکتے ہیں، یا بدعمالیاں، یا جہالت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی بنا پر ہم بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جو ہمیں اس حد میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم مزاروں پر اور قبروں پر جا کر نظر و نیاز مانگنا، وہاں پر جا کر کسی پیر فقیر کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے اس کے نام سے دیگیں چڑھانا، یا اس کی نظر و نیاز بانٹنا وہاں پر جا کے، یا اس کے علاوہ یہ گیارہویں کے نام سے کوئی منسوب ہے، عبد القادر جیلانی جو ہیں، ان کی طرف بہت ساری رسومات اور بہت سارے واقعات جو منسوب کر کے ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کی اپنی ذات کیسی تھی، لیکن اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ کچھ گمراہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جب واضح ہو گئیں، تو اگر آپ کو یقین نہیں بھی، اب فار ایگزامپل مجھے یقین ہے کہ وہ چیزیں غیر اللہ کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، وہ چیزیں اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کو، کسی بھی دوسری ذی روح کو، کسی بھی دوسرے بزرگ کو، کسی بھی دوسرے بت کو، کسی بھی دوسری شے کو جو اللہ کے علاوہ ہے اس کے نام سے وہ پیش کی جاتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام سے ہے، تو میرے لیے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ آیت پڑھ کر، یا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کی بنا پر وہ شک کے دائرے میں آ گیا، اب اس کو یقین تو نہیں لیکن شک ضرور ہے، اور یقیناً شک ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ کھلے عام ایک اعلان کرتی ہے تحقیق کا، تو اس میں تحقیق کی جائے تو یقیناً وہ شک یقین میں بدل جائے گا کہ اللہ کے نام کا ذبح کیا گیا
اس کے کچھ طور طریقے ہیں، کچھ اس کے حالات و واقعات ہیں، صرف انہی کے اندر جو چیز آئے گی وہی اللہ کے نام سے ہے، اور ان چیزوں اس دائرے کے باہر جو بھی چیز بغیر اللہ کے نام سے یا بغیر کسی غیر اللہ کے توسط سے پیش کی جائے گی تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ تو میں نے ذکر کیا اپنے کمیونٹی کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا یا مسلمان کمیونٹی کا۔ اس کے علاوہ نان مسلم جو ہے، جیسے 25 دسمبر کو یہ کیا کہتے ہیں، وہ کرسمس ڈے ہے، اس کے اوپر کیک ویک کاٹتے ہیں، یا دیوالی کا شاید دیوالی کے لیے وہ پرساد وغیرہ ہوتا ہے، ان کا کوئی میٹھی سی سویٹ ڈش رہتی ہے، وہ بانٹتے ہیں، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کسی نہ کسی ایسے موقع کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں جو کسی غیر غیر مذہب یا کسی شرک یا کسی شرک کی طرف منسوب ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام ہے، ان کے لیے بھی ہمیں استعمال کرنا منع ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اب وہ بریکٹ جو لگائی اللہ نے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں جو حرام کر دی گئیں ان کو ایک بریکٹ میں یا ایک دائرے میں بند کر دیا گیا، اس کے اوپر ایک باؤنڈری وڈرا کر دی گئی۔ اب وہ باؤنڈری وڈرا کی، اب یہ ہمارے دین کی ایک اور خوبی کہ وہ انسان کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے اچھے حالات، عام حالات میں جتنے احکامات ہیں شریعت کے، جتنے واجبات ہیں، جتنی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ پوری کرنا عام حالات میں اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے ہم روزمرہ کھانا پینا کھاتے ہیں یا روزمرہ زندگی کے معمولات باقی جو وہ کرتے ہیں، لیکن مجبوری کے اوقات بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مجبوری بریکٹ کے اندر کوئی آ گیا لیکن اس کو کوئی مجبوری ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں پر یہ ذکر ہوا کہ یہ جو بریکٹ اللہ نے بیان کی، یہ دائرہ جو لگا دیا حرام چیزوں کا، اس میں جو کوئی مجبور ہو گیا، اب مجبور ہو گیا کہ مطلب کہ وہ اس کے پاس رزق نہیں، یا وہ ایسی حالت میں ہے جہاں پر مطلب وہ اس قدر مجبور ہے کہ اس کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس نے کوئی چیز کنزیوم نہ کی، مطلب جیسے آج کل تو خیر اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کہ مطلب پہلے زمانوں میں سفر پہ نکلے تو سفر پہ نکلے ہیں تو کئی کئی مہینے کا سفر ہے، پیدل بھی مسافت ہے اور اونٹوں پہ یا خچروں پہ رہتی ہے، تو اب وہاں پر وہ پانی اور سامان جو ہے اپنے سفر کا وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، راستے میں اگر پانی ختم ہو گیا یا راستے میں خوراک ختم ہو گئی اور کئی کئی میل تک آگے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو کتنی دیر وہ گزارا کر سکتے ہیں، کتنی دیر وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو ایسی کنڈیشن میں جب وہ اس قدر مجبور ہو جائیں کہ ان کی موت واضح ہونے لگے اور ان کو یہ یقین ہو چلے کہ اب اگر مزید صبر کیا تو یقیناً وہ موت کی وادی میں چلے جائیں گے، اور یقیناً وہ اس قدر اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ اب ان کے بغیر اس کا کسی چیز پر گزارا نہیں، تو اس حالت میں اگر اس کو کوئی حرام کی گئی چیزوں میں سے کچھ مل جائے، جیسے کچھ مردار جانور، عام رستوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں جانور کچھ مر جاتے ہیں جو کسی وجہ سے طبعی موت بھی مر جاتے ہیں، تو کوئی ایسا مردار جانور مل گیا یا کوئی ایسی حرام چیز مل گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے سے منع کیا گیا، تو اس کا کھانا یا اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو گیا، پھر انتہائی مجبوری کی حالت میں۔ اور اس کے ساتھ کیا کنڈیشن لگائی اللہ نے؟ مجبور ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے، مگر غیر باغن، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ سرکشی کرنے والا مطلب اس کی نیت صاف ہے، وہ حقیقتاً
اس قدر مجبور ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ نے منع کر دیا اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً وہ بہت ہی بڑے نقصان اٹھانے والا ہے، خاص کر اپنی موت کی طرف جانے والا ہے۔ تو وہ اپنی اس حالت سے سرکشی نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ بس تھوڑی بہت بھوک لگی ہوئی ہے، چلو مطلب ابھی پتہ نہیں کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیسی سچویشن ہوتی ہے، بھوک لگ گئی ہے، بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ قریب کوئی کھانے کی چیز نہیں، جسٹ ویژولائز کریں اس وقت کو، اس زمانے کو جب وہ ایک صحرا میں پھنسے ہوئے ہیں اور آس پاس کچھ نہیں، تو ہلکی پھلکی بھوک لگ گئی ہے، یار اب تو کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے پاس، تو چلو یہ مردہ جانور پڑا ہے اس کو ہی کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں وہ اس قدر مجبور نہیں جس کا ذکر یہ آیت کے اس حصے میں پہلے کیا گیا کہ اس صورت میں وہ سرکشی کرنے والا ہے۔ کس حالت میں وہ سرکشی میں نہیں؟ جب وہ اس قدر مجبور ہے کہ اب اس کے پاس وقت باقی نہیں۔ اگر تھوڑی بہت بھوک لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت وقت باقی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تھوڑی سی ہوا تھوڑا سا چلے پھلے تو اس کا بھوک کا جو اس کی بھوک ہے وہ اس کی شدت میں ویسے ہی کمی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا اور نہ عادٍ حد سے بڑھنے والا ہو۔ اب یہ حد سے بڑھنے والا کیا کہ اس نے اتنا کنزیوم کرنے کی یا اتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے جس سے وہ واپس کچھ بہتری کی طرف آ جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مل گیا اگر تو اس قدر مجبور تھا تو سرکشی کرنے والا بے شک نہیں تھا، لیکن اس نے وہ کنزیوم کرنا شروع کیا اور اچھی طرح سے پیٹ بھر لیا اور اپنے ساتھ مطلب کھانا بھی اپنے ٹفن میں بھی کھانا باندھ لیا اس کا کہ راستے میں بھی کھاتے جائیں گے، تو یہ حد سے بڑھ گیا۔ حد کے اندر کیا ہے کہ اس نے اتنا کنزیوم کیا یا صرف اتنی مقدار لی جس سے اس کی زندگی بچ جائے، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ اس کو تو یہ یقین، ایمان والے جو ہیں ان کو تو یہ یقین ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اگر اللہ نے کوئی آزمائش ڈال دی ہے تو وہ یقیناً وقتی ہے اور اللہ اس وقت کی آزمائش سے ضرور نکالے گا، تو وہ یقیناً اپنی حد میں رہے گا۔ اب اس کی میں مثال عام فہم مثال میں اگر لوں تو آج کل میڈیسنز جو ہیں اسپیشلی لیکوڈ میڈیسن جو ہیں، مایا جو جس کو ہم سیرپ بھی کہتے ہیں عام اردو زبان میں، مطلب پینے والی جو دوائیاں ہیں اس میں زیادہ تر دوائیوں میں ایک ہلکی سی مقدار الکوہل کی ہوتی ہے، سب میں نہیں لیکن زیادہ تر، خاص کر کھانسی کے ریلیٹڈ جو ہیں یا بلغم کے ریلیٹڈ یا پھیپھڑوں کے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے، یا نیند کی جو دوائیاں ہیں ان کے لیے، تو ہلکی سی یا تھوڑی سی مقدار اس میں اس کی ہوتی ہے شراب کی۔ اب وہ اتنی سی مقدار جو ہے ایک انتہائی مجبوری کی حالت ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی صحت اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہ دوائیں یوز کر رہا ہے، تو اس حد تک اس میں علماء کا اس میں مطلب اتفاق ہے، تو اس حد تک جائز ہے، لیکن اگر وہ حد سے بڑھ جائے، مثال کے طور پر کچھ دوائیاں ایسے ہیں، خاص کر نیند کی دوائیاں جو ہیں ان کے نام بھی میں بتانا نہیں چاہوں گا ظاہر ہے، اب وہ پینے سے انسان کو تھوڑا سا نشہ آ جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی مقدار زیادہ رہتی ہے الکوہل کی، ٹھیک ہے، وہ یقیناً مریض کی کنڈیشن کے مطابق اس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ عام نشے کے عادی افراد جو ہیں وہ ان دوائیوں کو، سستی سی میڈیسن ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، تو وہی حلال چیز جو اللہ نے مجبوری کی صورت میں حلال کی، وہ اگر مجبوری نہیں تو وہ یقیناً حرام ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں تو دوائی کنزیوم کر رہا ہوں تو یقیناً وہ ایک حرام چیز کنزیوم کر رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس کی کچھ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں روزمرہ زندگی سے بھی مل گئی ہے۔ اس کے اوپر تو جو حد سے سرکشی کرنے والا نہیں یا جو حد سے بھی بڑھنے والا نہیں تو اس کے لیے فلا اسم، پس نہیں کوئی گناہ اس کے لیے علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ دو کنڈیشن کو فالو کر کے اگر کسی نے انتہائی مجبوری کی حالت میں کسی حرام چیز کو کنزیوم کر لیا یا استعمال کر لیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں،
لیکن شرط ہم نے حدیث کی کلاس میں پڑھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہاں پر سے ساری نیتیں جو ہیں یہ کاؤنٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ سرکش تو نہیں ہے، وہ حد سے بڑھنے والا تو نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع رکھے۔ آگے اللہ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم، نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا خاص کر ان لوگوں کو تو وہ ضرور ضرور بخشتا ہے، اور ضرور ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب میں اگر اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کروں تو کیا ہمیشہ مجھے یقین ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ لیکن اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو میں اس کے اوپر پچھتاؤں گا اور اللہ کی طرف رجوع کروں گا، تو یقیناً اللہ بخشے گا، بخشنے والا ہے، اور رحم کرے گا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں تھا، بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ 2-2.5 منٹ رہ گئے، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو۔ نہیں تو کل میں نے ایک میسج کیا تھا گروپ میں، مجھے ابھی تک کوئی سالڈ رسپانس نہیں آیا، ماں سوائے اسامہ بن عامر کے، اور اسامہ بن عامر نے مجھے پرسنل میسج کر کے ریکویسٹ کی کہ میں وہ منگل یا بدھ کو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی شادی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ بزی ہیں۔ تو ہمارا جو میری جو انٹینشن ہے وہ آئندہ آنے والے اتوار کی ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں، کوئی بھی، سب کے لیے اوپن ہے یہ الحمدللہ۔ کچھ جہاں پر ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں یقیناً وہ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی آر نہیں ہے کہ کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہیں ہمارے جو بھی کرنا چاہے۔ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے، اب میں بھی تیاری کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر بولتا جا رہا ہوں تو دوسرے کے، ایک تو یہ ہے کہ میں بھی یقیناً ہر ایک کا سمجھانے کا، بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو کوئی آپ خود اگر جستجو کر کے، خود اسٹڈی کر کے، خود ریسرچ کر کے اگر کسی ٹاپک کو آپ سمجھیں گے، بے شک وہ بیان کریں یا نہ کریں، وہ یقیناً آپ کی جو میموری ہے اس میں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت پہ بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے، اور بڑی مطلب انسسٹنگ وے میں کہہ لیں کہ آپ ضرور اس پہ تحقیق کریں۔ وہ ٹاپک جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں، ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ رسک پہ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ رسک کیا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی خاص کر نسل کو گائیڈ کر سکیں، یا ان کے لیے کوئی الفاظ ہم ایسے بیان کر سکیں جو وہ سمجھ جائیں، اور جو اللہ کرے ان کے لیے آئندہ آنے والا دجال کا جو وقت ہے اس کے لیے نجات کا باعث بنے۔ تو وقت تو تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، تو میری